پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر آف پاکستان. تاریخ پیدائش تو ان کی ہے لیکن تاریخ پیدائش کے بعد جو ان کے افکار ہیں ہم ان کے اوپر ریفلیکٹ کریں. پروفیسر صاحب ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ایک جملے سے ہم ان کا فلسفہ نہیں سمجھ سکتے اگر ہم اس کا سیاق و سباق نہ سمجھ پائیں. ذرا لا اینڈ آرڈر پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں. لا اینڈ آرڈر جی اصل میں بات یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ بیسیکلی ہسٹورین ہیں, ہم ٹھیک ہے ان دی لانگ ٹرم قائد اعظم ایسی شخصیت ہے, اس کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں کے حوالے سے اس کو دیکھنا چاہیے. تو قائد اعظم کے اندر بہت وزڈم ہمیں نظر آتی ہے, لیکن جو پریزنٹ اس وقت کا پرابلم تھا اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ پرابلم کیا تھا. وہ کون سا پرابلم تھا جس نے ایٹلی نے جو 20 فروری کو اناؤنس کیا تھا جون 48 میں پاور ٹرانسفر کریں گے, ماؤنٹ بیٹن نے اس کو 14 اگست میں کر دیا ہے 47 میں. کیوں کیا؟ وہ بیسیکلی سول وار کا خطرہ تھا بٹوین ہندوز اینڈ ہندو سکھ علیحدہ مسلمانوں کے ساتھ, اور اس کے اندر دونوں عام تھے, مسلم نیشنل گارڈز بھی عام تھے اور سنگٹھن بھی ہندو کے, اور جو تھے یہ سکھ جو ہے وہ بھی. اور پنجاب کے اندر بہت اس وقت رائٹس ہوئے تھے, آپ کو پتا ہوگا یہاں یہ ہمارا پنڈی کا جو ایریا جو ہے. تو یہ قائد اعظم کے ذہن میں اس وقت امیجیٹ پرابلم بھی یہ تھا, اور اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر کا ہونا بہت ضروری ہے. فرسٹ پرائرٹی یہ قائد اعظم کے ذہن میں تھا. ایز اے اسٹیٹس مین ہیڈ آف اسٹیٹ ہی نیو دس. اچھا استاد صرف یہی لا اینڈ آرڈر کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ آپ کو تحفظ دینا ہے, لائف پراپرٹی اینڈ ریلیجس بلیفس آف یور سبجیکٹس آلسو ہیو ٹو بی پروٹیکٹڈ. جو آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ صرف شہریوں کو ان جو ہندو ہیں ان کو بھی تحفظ آپ نے دینا ہے, جو سکھ رہ گئے ان کو بھی آپ نے تحفظ دینا ہے, مائنورٹیز کے حوالے سے ابھی ذکر کیا. اچھا یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ امان, گو ہیڈ. سر بیسکلی جیسے سر نے ابھی عرض کیا کہ ہم لوگوں نے بیسکلی انفارچونیٹلی کیا اس طرح سے کہ ہم نے جو قائد اعظم کی اسٹڈیز جو تھی نا اس میں سے ہم نے اپنی پسند کی چیز اڈاپٹ کر لی ہے, اور جو مین جو ان کا جو مقصد تھا کہنے کا اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. جیسے ہم سوری ٹو سے ہم لوگ اسلام کے ساتھ بھی اکثر اوقات کرتے ہیں, اس کو میل ڈاؤن کر لیتے ہیں اپنی مناسبت سے جہاں ہمیں وہ ایج دے سکتا ہے, اپنے جسٹیفائی کر سکیں ایکشنز کو, اسی طرح ہم نے کیے. اب یہ آپ نے جیسے کہ بات کی کہ لا اینڈ آرڈر کی اور دین مائنورٹیز کے رائٹس کی. قائد اعظم نے جب چٹاگانگ میں خطاب کیا اپنا نیشنل کنسالیڈیشن پہ, یہ ہے 21 مارچ 1948, تو انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کو مختلف قسم کی گروپس میں ڈیوائڈ کیا جائے گا اور ملک کے اندر ایک کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ نے اس میں نہیں آنا, لیکن پروونشلزم کے بڑے خلاف ہیں, پروونشلزم کے خلاف ہیں, اور آپ کو وہ آپ کو نہ صرف زبان, کلچر اور آپ کے جو لائف سٹائل ہے اس پہ, بلکہ وہ آپ کو اوور آل ہر چیز پہ ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ پہ اسی طرح وہ غالب آئیں گے. پروفیسر صاحب یہ ابھی جو ذکر کیا امان نے پروونشلزم کے اوپر, جو قائد اعظم کے اوپر جو تنقید آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک ایسی یونٹی کی بات کر رہے تھے جو عملی طور پر گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی. پروونشلزم کو کس کانٹیکس میں وہ ڈیفائن کرتے تھے؟ اس کانٹیکس میں ڈیفائن کرتے تھے کہ ہم پٹھان جو ہے وہ پاکستانی بن جائے, یا پشتون جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی بھول جائے, یا آئیڈینٹی کھو دے, سندھی آئیڈینٹی کھو دے, پنجابی آئیڈینٹی کھو دے, یا پروونشلزم اس کانٹیکس میں بیان کرتے تھے کہ جی اتنا نہ بڑھ جائے کہ ملک جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے؟ پروونشلزم کی بھی اقسام ہے نا. پروونشلزم ان کی نظر میں جتنا میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ تھا کہ آپ پختون رہے, پختون پاکستانی پختون ہو, پنجابی رہے پاکستانی پنجابی, سندھی بنگالی اپنی اپنی لوکل پروونشل آئیڈینٹی پہ ناز کریں, لیکن اس سے بڑی جو یہ جو آئیڈینٹی کا ہے نا یہ تو ہائرارکی کر رہا ہے نا. ٹھیک, کہ میں تلنگانگ میں پیدا ہوا ہوں, تلنگانگ پنجاب میں ہے, پنجاب پاکستان میں ہے, پاکستان ساؤتھ ایشیا میں ہے, ساؤتھ ایشیا ایشیا میں ہے. ٹھیک, تو ان میں سے کوئی آئیڈینٹی دوسری آئیڈینٹی کے ساتھ کلیش نہیں کرتی, مینٹین کرنے کے بعد مینٹین کرنے گو ہیڈ. جی جی قائد اعظم کے لیے پروونسز جو تھے, جو کہ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی مینشن کیا تھا کہ پروونسز ان کے لیے ایک یونٹ سے زیادہ اور کچھ نہیں تھے. اور میں پروفیسر صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ پروونشلزم کا مطلب قائد اعظم کی نظر میں آپ میں تفرقہ ڈالنا نہیں تھا, وہ صرف آپ کی لوکل لیول پہ آئیڈینٹی تھی,
آپ اگر جب آپ براڈر پرسپیکٹو میں بات کریں گے, جب آپ ایک نیشن کے لیے بات کریں گے تو آپ پہلے پاکستانی ہیں اور بعد میں کچھ ہیں. اس کی انہوں نے اس طرح سے بھی مثال دی تھی کہ آپ امریکہ والوں سے پوچھیں, امریکہ میں بہت قومیں رہتی ہیں, اسپینش رہتے ہیں, میکسیکنز رہتے ہیں, جرمنز رہتے ہیں, لیکن انہوں نے مثال دے کے یہ کہا اپنی تقریر میں کہ ان لوگوں نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ آپ ان سے جا کے پوچھیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم اسپینش, آئی ایم میکسیکن یا آئی ایم جرمن, وہ یہی کہتے ہیں کہ آئی ایم این امریکن. اوکے, لیٹ می ٹیک اے بریک, another break ہے, لیکن بریک جانے سے پہلے ناظرین جو دستور ساز اسمبلی سے خطاب تھا, جو دوسرا مسئلہ جس کا چلتے چلتے ذکر ہوا وہ تھا رشوت اور بدعنوانی, رشوت ستانی اور بدعنوانی, جن کو قائد اعظم نے کہا تھا that really is a poison, we must put that down with an iron hand. برائبری اور کرپشن 2010 کے اندر پاکستان کا نمبر 1 ایشو ہے. سپریم کورٹ کے کیسز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جس قسم کی برائبری اور کرپشن کے حوالے آپ کو ملتے ہیں شاید قائد اعظم فورس ہی کر رہے تھے. ہمارے پاس وارننگز موجود تھیں, 63-65 سال پر محیط وارننگز موجود تھیں, ہم نے ان پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ بریک بعد واپس آتے اس پہ بات کریں گے.